پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جو سفارتی پہلو ہے اس کے اوپر بات کی. اب چونکہ ٹرمپ صاحب کے بیانات کے بعد ذرا صورتحال اور تبدیل ہو گئی ہے تو ذرا دفاعی پہلو کے اوپر بات کرنی ہے. ہم نے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ معین حیدر صاحب کو آج دعوت دی ہے. جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے یہ کہیے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اچانک وہ کہتے ہیں کہ بس ڈیل ہونے والی ہے, معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے والے ہیں, بہت بڑی ڈیل ہے. اچانک وہ کہتے ہیں سیز فائر ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوگی, اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوگی تو دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے. اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا سگنلز کیا ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے؟ افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے ملک کے صدر صاحب دن میں کنٹرڈکٹری بیان دے دیتے ہیں. کبھی بولتے ہیں ہم ڈیل کے بہت نزدیک ہیں, ایران کو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا, اور کبھی کہتے ہیں تمام معاملات کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے, کافی حد تک معاملات طے گئے اور یہ جب ڈیل سائن ہوگی تو میں بھی آ جاؤں گا. اس قسم کی بات ہوتی ہے. ایران کہتے ہیں میں اس صورت میں آؤں گا جبکہ اب بلاکیڈ کو ختم کریں, بیکاز بلاکیڈ جو ہے یہ سیز فائر کے خلاف ورزی, جو بلاکیڈ لگایا ہوا ہے آپ نے, تو اب بلاکیڈ ہٹائیں گے تو ہم ہرمز کو کھول دیں گے تاکہ آمد و رفت شروع ہو جائے اور ہم آ بھی جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ سمجھ نہیں آتی, انہوں نے کہا کہ میں اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھی بھیج رہا ہوں اور بدھ کے دن مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے جو بہت سے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں نا کہ میں بمباری شروع کر دوں گا سیز فائر ختم ہوا اور یہ ڈیل نہ ہوئی تو. آج امریکہ نے پہلے بمباری سے کیا حاصل کر لیا؟ کیا ایرانی قوم کو حوصلہ توڑ دیا؟ کیا سرنڈر کرنے کو تیار ہو گئے؟ کیا وہ ان کی شرطیں ماننے کو تیار ہو گئے؟ ہرگز بھی نہیں. امریکہ کی جو ہے جگہسائی ہوئی اور سبکی ہوئی, اتنی بڑی سپر پاور, اور وہ اتنے دن تک اس ملک کو جس پر 47 سال سے سینکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, وہ بہت بہادری کے ساتھ اس نے اس تمام تکلیف کو برداشت کیا. تو ایک قسم کے امریکہ مطلب کہ اپنے ملٹری جو اس نے اتنی بڑی فوج استعمال کی ہے, بمبار استعمال کی ہے, مقاصد اپنے حاصل نہ کر سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بمباری کی, واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے, اب دوبارہ بمباری میں جائیں گے, تو اس دوران تو پھر آپ نے اگر جو اچیو کرنا تھا جنگ کے دوران ہی کر لیتے. اب اس میں پھر آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ لیک آف اسٹریٹجی ہے جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مس کیلکولیٹ کیا, یا پھر آپ کی فرسٹریشن ہے, یعنی آپ جنگ میں بھی وہ حاصل نہیں کر پا رہے, آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے, امریکہ کو دوبارہ بمباری کرنے سے, اور وہ کہتے ہیں آپ کو پل اڑائیں گے اور بجلی گھر اڑائیں گے, تو وہ آپ کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے گلف میں جہاں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے بجلی گھر تباہ کریں گے, ان کے پانی کے جو ہے ڈیسلیشن پلانٹ تباہ کریں گے, تو بڑا نقصان ہو. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ آپس میں لڑے مسلمان اور اپنا نقصان کریں تو وہ اور بات ہے. اپنے ہی جو ہے الائز کو تکلیف پہنچانا اور تمام دنیا کو تکلیف پہنچانا, تو انہوں نے پہلے بھی کچھ حاصل نہیں کیا ہے ملٹریلی. اور آپ کو پتا ہے جو اصفہان میں آپریشن کیا تھا, جو ان کے نیوکلیئر انریچڈ یورینیم کو میرے خیال میں حاصل کرنے کے لیے, اس پر ان کے کئی جہاز گرے, ہیلی کاپٹر گرے, ان کا کافی نقصان ہوا. اور ان کا انوینسیبل جو بولتے ہیں F-35, اس کو کوئی نہیں مار سکتا دنیا کا ہتھیار. کہ ان دنوں میں جو سیز فائر تھا, میں نے اپنا جو کیپیسٹی کو اور بڑھایا ہے, اور ہم نے میزائل تیار کیے ہیں, اور ہم نے انہوں نے اس کی فوٹو بھی دکھائی ہے کہ کس قسم کے میزائل ڈرون ان کے پاس ابھی کتنے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو امریکہ کو نقصان پہنچے گا. اور یہ جو اس نے بلاکیڈ کیے ہوئے ہے اس کے اوپر بھی میزائل مارے جا سکتے ہیں, اور ان کی جو تمام لاجسٹکس ہے, پیٹرول میزائل اس کی ریپلینشمنٹ کرنا, وہ ڈیگو گارشیا سے کرتے ہیں. وہاں بھی ایک راکٹ میزائل پہنچا تھا, تو اگر اس کے اوپر کچھ مطلب کاروائی ہو جاتی ہے تو امریکہ کا تو بے انتہا نقصان ہو جائے گا. جنرل صاحب یہ جو بلاکیڈ کی بات آپ بھی کر رہے ہیں, ایران کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا تھا, اس کے بعد آپ جب ناکہ بندی کی تو ہم مجبور ہو گئے واپس آنے کے لیے. اب اگر امریکہ آج یہ بات کر رہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران ہم نے اپنی فوجی طاقت مزید مضبوط کر لی ہے, یہی بات ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 ہفتوں میں تیاری کی, ہم اس کا جواب دیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے عمل کے دوران پھر دوبارہ اگر اس طرف دنیا جائے گی, ہم آلریڈی اتنی کاسٹ پہ پوری دنیا کر رہی ہے, وہ گیس کی پرائسز بڑھنے کی صورت میں ہے, وہ پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کی صورت کے اندر ہے, اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ تو پھر ایک لمبا معاملہ چلے گا. دوبارہ مذاکرات کی میز کے آنا تو اتنا آسان یا جلدی نہیں ہو پائے گا. صحیح ہے,
پہلا دور اچھے ماحول میں ہوا تھا, کافی کچھ وہ نزدیک پہنچے تھے, اور وہ خود کہہ رہے کہ وی ور انچز اوے فرام معاہدہ ڈیل سائن کرنے میں. تو وہ کیا حاصل کریں گے اگر وہ دوبارہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں, نقصان اٹھائیں گے. باقی بات یہ ہے کہ یورپ پورا, جاپان, چائنا, ساؤتھ کوریا, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے بھائی آپ نے کیوں یہ غیر ضروری جنگ بغیر کسی وجہ کے ایران پہ چھیڑ دی. ایران کوئی تھریٹ نہیں تھا آپ کے لیے, وہ کون سا آپ پہ حملہ کر رہا تھا, یا کون سا اس نے نیوکلیر بم بنا لیا تھا. تو آپ نے خامخواہ حملہ کر کے پوری دنیا کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. آئل اور گیس اور سب چیزیں قیمت, باقی آئل اور گیس تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ نارمل چیزیں بھی جو ہے جو چلتی تھی, اپنا بحری جہاز چلتے تھے, وہ سب سپلائی چینیں ٹوٹ گئی ہیں, اور باقی چیزوں کی سپلائی بھی رک گئی دنیا میں. تو اس لیے ان کا بھی پریشر ہے کے اوپر کہ آپ نے غیر ضروری جنگ چھیڑی, جس سے ہم کو بہت نقصان سب کو ہو رہا ہے, اور آپ کب ختم کریں گے اس کو؟ 2 مہینے تو ہونے کو آئے ہیں اس کو. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب, ہم نے بطور ریاست ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, ظاہر ہے وہ ہمارے مفاد میں تھا, خطے کے مفاد میں تھا, پوری دنیا کے مفاد کے اندر تھا کہ ہم پیس میکر کے طور کے اوپر سامنے آئے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈی ٹریک ہوتا ہے یا معاملہ فردر اسکلیشن کی طرف جاتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, ہماری پھر اسٹریٹجی کیا بتائیں گے؟ اگر امریکہ جو ہے وہ تلا ہوا ہے, بغیر کسی وجہ سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے اگر ایران نے ہماری ڈیل جو ہے وہ سائن نہیں کی یا منظور نہیں کی. یہ کوئی طریقہ ہے نیگوشیشن کرنے کا کہ ایک آدمی کی کنپٹی میں پستول رکھ کے آپ بولے ہاں بھی چلو اب ہم سے مذاکرات کرو, اب یہ باتیں ہماری مانو؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نیگوشیشن ایسے ماحول میں نہیں ہوتے. اور آپ صبح بیان دیتے کہ ہم دوبارہ سے آپ کے پل تباہ کریں گے اور آپ کے تمام بجلی گھر تباہ کریں گے اور ایران کو, تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تو کچھ نہیں. پاکستان نے تو سر توڑ کوشش کی ہے, ان دونوں کو بٹھایا ہے, ابھی بھی جو ہے وہ تیار ہے سب کاموں کے لیے. تو یہ تو امریکہ کے اوپر حرف آئے گا, پاکستان پہ حرف نہیں آئے گا, ایران پر بھی نہیں آئے گا. ایران نے ایک شرط پیش کی ہے جو بالکل صحیح شرط ہے. بلاکر کیوں لگائے ہوئے آپ نے بھائی, اس کو چلنے دو. انہوں نے جب کھول دیا ہرمز کو ایرانیوں نے, اور وہاں سے جہاز گزرنے شروع ہو گئے, دنیا کے کوئی ڈیزل پیٹرول کی قیمت انہوں نے گرا دی تھی $10 $100 سے $90 پہ آ گئی تھی. تو آپ نے بند کیا ہرمز کو, اور آپ کہہ رہے ہیں ہرمز کھلوانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, آپ تو خود ہی اسے بند کر رہے ہیں. اچھا جنرل صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو جہاز قبضے میں لینے کی بات کی جا رہی ہے ان کی جانب سے, ایم ٹی ٹیفانی جو ہے انڈو پیسیفک کے اندر, ایک تو وہ ہوا, پھر ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس جہاز سے کچھ مشتبہ چیزیں ملی ہیں, وہ اچھی چیزیں نہیں تھیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے حوالے سے ہے, امریکہ چین کو اس پورے تنازع میں گھسیٹنا چاہتا ہے, لانا چاہتا ہے, یا پھر وہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بار بار چین کی بات کرتا ہے, کبھی ان کو خط لکھتے ہیں کہ آپ اسلحہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ جی ہاں, چین کے صدر صاحب نے اسلحہ نہیں دے رہے ہیں جی, اور وہ کہہ رہے مشتبہ چیزیں, تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو چائنا نہیں دے گا تو اور کہیں سے مل جائیں گی. اگر ایران کو اپنی میزائلوں کے لیے, ڈرونز کے لیے, باقی چیزوں کے لیے ان کو جو جس قسم کا مٹیریل چاہیے, دنیا کے بہت ممالک ہیں جو اس کو سپلائی کرنے کو تیار ہیں. اگر نکلے بھی ہیں تو اول تو پتہ نہیں ہے کہ نکلے کہ نہیں نکلے, کسی انٹرنیشنل نیوٹرل آبزرور نے تو نہیں دیکھی نا کیا چیز نکلی ہے. جی. اچھا, اس سارے عمل کے دوران آج ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک ملاقات ہوتی ہے, پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چین کے سفیر کے ساتھ ملے ہیں, اور چین نے یہی کہا کہ وہ پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. تو پاکستان تو اس سارے معاملے میں چین کو آن بورڈ لیے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے فارن منسٹر بھی گئے تھے. تو اس کے علاوہ جو گلف کنٹریز ہیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ چین کو ایک طرف رکھیں بھی, جو گلف کنٹریز ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ پہلے تو چلیں وہاں سے حملے ہو رہے تھے, ایران اس کا جواب دے رہا تھا, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس پوری جنگ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اربوں کا ہوا ہے. آج وار اسٹریٹ جرنل نے کہا جی 1,000 کے قریب جو ڈرونز ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں وہاں پر سعودی عرب کے اندر. تو یہ گلف کنٹریز جو ہیں پھر ان میں وہاں پر تو بہت سارے لوگوں کی جابز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اگر یہ چیزیں ہوئیں تو پھر تو یہ گلوبل اکانومی پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. آلریڈی آ رہا ہے, دنیا کے اسٹاک مارکیٹ بھی آ رہا ہے, آئل اور گیس کے پرائسز بھی آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے دوسرے اشیاء کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے. تو دنیا کا پریشر ہے. مطلب باقی یہ ہے کہ چائنا اگر ہماری مدد کر رہے ہیں, جب سب یہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ایفرٹ کو,
کہ یہ پاکستان ایک بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کا اور امن لانے کا، تاکہ دنیا میں پہلے کی طرح امن قائم ہو جائے اور آمد و رفت جہازوں کی، بحری جہازوں کی پہلے کی طرح شروع ہو جائے۔ لیکن جو گلف کنٹریز ہے وہ بھی سوچیں گے کہ بھئی امریکہ نے کہا تھا آپ کو بیسز بناؤ گے تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، تو وہ تو پروٹیکٹ نہیں کر سکا، اپنی بیسز پہ اس نے کئی جگہ خالی کی، ان کے بیسز پہ نقصان بھی ان کا ہوا، اور اس نے اس بہانے سے ان کو بے انتہا ہتھیار بیچے اور ان کے پیٹرول ڈالرز جو ہے وہ امریکہ میں انویسٹ کرا لیے۔ ٹھیک، تو ان سے تو بہت اس نے اور امریکہ نے، ٹھیک، تو ظاہر ہے وہ بھی سوچیں گے کہ ان کی امریکہ کی پروٹیکشن اچھی ہے کہ ایران کی پروٹیکشن اور چائنا کی پروٹیکشن ان کے لیے اچھی ہے۔ سو وہی بات جو دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو امریکہ کے اڈے ہیں وہ سیکیورٹی کی بجائے لائبلٹی بن گئے ہیں۔ میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ موین حیدر صاحب آپ کے وقت کا شکریہ ادا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دوبارہ سے ایک سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے، بات چیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو 39 دن ہوتا رہا اس سے تو کوئی فائدہ کسی کا نہیں ہوا، وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا، وہ تو کہنا چاہیے کہ تمام دنیا کے لیے ڈیمیج تھا۔ یہ آج کا پروگرام تھا، گفتگو آپ نے ہمارے مہمانوں کی سنی، ہمیں اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔